وہ کون سی بیٹی ہے جس کو ابو جہل نے کئی دفعہ مارا؟ وہ کون سی بیٹی ہے جو زخموں سے چور ہو کر گھر پہنچی، پھر دوبارہ کھانا بنایا، پھر محمد رسول اللہ کو اور اپنے والد کو غار کے اندر کھانا پہنچانے گئی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل قاری غلمان سنبھلی پر۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے شاہی امام پنجاب حضرت مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کا ایک ایسا بہترین بیان لے کر حاضر ہوا ہوں کہ انشاءاللہ اس بیان کو سن کر آپ کی زندگی بدل جائے گی اور انتہائی اہم معلومات آپ کو حاصل ہوگی اور آپ کو سمجھ آئے گا کہ اسلام کہتے کسے ہیں، اسلام کی روح کیا ہے۔ آئیے میں بھی سنتا ہوں اور آپ بھی سنیے گا میرے ساتھ، انشاءاللہ بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھیں پہلے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہمارے ہاں پنجاب میں کہاوت ہے کہ قرآن پاک دو طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ ایک تو جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے قبر پہ جا کے پڑھتے ہیں تو پتہ ہے بھی آگے سے مردہ تو بولے گا نہیں، اس لیے پڑھتے رہو۔ اور اگر کسی مجلس میں پڑھا جائے تو پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کچھ نہ کچھ سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کہیں۔ تو آپ حضرات نے درود شریف میرے ساتھ پڑھا نہیں صحیح طریقے سے۔ درود پاک دوبارہ پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز اب بھی نہیں آئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیت اللہ کے دروازے کے باہر ایک درخت کے ساتھ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھا ہوا ہے، اور بڑے بڑے کفار مکہ جو اس وقت کے ظالم حکمران تھے وہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار رہے ہیں۔ عمار غلام ہے۔ بھائی کیوں مار رہے ہو؟ عمار بن یاسر نے چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، کسی کو چھیڑا ہے، بے ایمانی کی ہے؟ نہیں، عمار بن یاسر محمد الرسول اللہ پر ایمان لے آیا، اس لیے اس کی پٹائی ہو رہی ہے۔ اب عمار بن یاسر کی جب پٹائی ہو رہی تو وہاں سے امیہ کا گزرنا ہوا۔ امیہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک ہے اور بلال اس کے غلام ہے۔ اب یہ تو رواج پہلے بھی تھا، اب بھی ہے کہ جب مالک آگے آگے چلتا ہے تو نوکر پیچھے پیچھے اس کے۔ اب امیہ چلا جا رہا تھا تو حضرت بلال بھی پیچھے پیچھے تھے، تو جب اس جگہ سے گزرے جہاں عمار بن یاسر کو عبداللہ بن جدان، ابو لہب وہ لوگ مار رہے تھے، تو جب امیہ وہاں سے گزرا تو انہوں نے دیکھا بھئی امیہ تو ہمارا یار ہے۔ انہوں نے امیہ کو آواز دے کے بلایا اور کہا یہ عمار جو ہے ایمان لے آیا، ہم اس کی پٹائی کرتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کا انکار نہیں کرتا، یہ جو تمہارا غلام ہے بلال یہ طاقتور بھی ہے، اس کا جسم بھی بہت بڑا ہے، قد و کاٹ بھی بہت زیادہ ہے، اللہ نے اس کو طاقت دے رکھی ہے، اور تم بلال کی ڈیوٹی کیوں نہیں لگاتے وہ عمار کی پٹائی کرے، عمار کے درے مارے، تاکہ عمار خوف کی وجہ سے اسلام سے منحرف ہو جائے۔ چنانچہ امیہ نے سیدنا بلال کو کہا، امیہ کو پتا نہیں کہ بلال بھی مسلمان ہے، ابو لہب کو، عتبہ کو، ولید کو، ابو جہل کو، ان کو بھی نہیں پتا کہ بلال مسلمان ہے۔ اب انہوں نے سیدنا بلال کو کہہ دیا بلال یہ یاسر کی پٹائی کرو، عمار بن یاسر کی پٹائی کرو۔ تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں درخت سے بندھا ہوا تھا، مجھے پتا تھا کہ بلال بھی مسلمان ہے،
کیونکہ میں اور بلال چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے. تو چنانچہ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا. عمار بن یاسر نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا کہ یہ لوگ جس طرح کہتے ہیں آپ کر لیں اور میری پٹائی کر دیں, کوئی حرج نہیں, آپ میرے درے مار دیں, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی, مبادا آپ کی جان بچ جائے, آپ کی جان بچ جائے. تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. جب انہوں نے درہ اٹھایا نا, ابو امیہ, عبداللہ بن جدان اور ابو جہل, ابو لہب اور اس کے بیٹے, اب وہ سارے کے سارے اس انتظار میں کہ بلال اب اس کی پٹائی کریں گے تو یہ شاید اسلام سے منحرف ہو جائے گا. تو سیدنا بلال آگے بڑھے, درہ اٹھایا اور درہ اٹھانے کے بعد تیز تیز گھمانے لگے. پہلے ایک نظر عمار بن یاسر پر ڈالی, عمار بن یاسر پر ایک نگاہ ڈالی اور پھر پوری طاقت کے ساتھ اس درے کو ابو جہل کے منہ پر مارا. وہ فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ عمار اکیلا ہے؟ میں بلال بھی تو عمار بن یاسر کے ساتھ ہوں. یعنی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طے کر دی بات کہ جو محمد الرسول اللہ کی اطاعت کریں گے پھر وہ صرف محمد الرسول اللہ کی اطاعت کریں گے, پھر ان کو کوئی طاقتور انسان, کوئی طاقتور ظالم ان کو ڈرا نہیں سکے گا. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے ہیں, 2 لاکھ روپے کا جوڑا سل کے آتا ہے یمن سے, ہر ہفتے ایک جوڑا سل کے آتا ہے, شہزادہ ہے, نہ تو نخروں میں پلا ہوا ہے, محل میں رہتا ہے. مصعب کے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا, کروڑوں پتی آدمی تھا, چچا گھر میں ہے, ماں گھر میں اور رشتہ دار گھر میں. مصعب کو اتنا کپڑوں کا شوق ہے کہ یمن سے اس کے لیے ریشم کے کپڑے سل کے آتے ہیں. اچانک مصعب کی ایک دن محمد رسول اللہ سے ملاقات ہو گئی, پیارے محمد رسول اللہ سے پیار ہو گیا, محمد رسول اللہ سے وفاداری کا اعلان کر دیا, محمد رسول اللہ سے عشق کا اعلان کر دیا. مصعب نے گھر آ کے کہا اماں میں مسلمان ہو گیا. چچا کو پتہ لگا کہ تو مسلمان ہو گیا, وہ کہنے لگا سن لے, اگر تو ایمان لے آیا ہے تو تیرے باپ کے مال پر آج کے بعد کوئی حق نہیں ہوگا. چچا کا خیال تھا کہ یہ تو اے سی میں سوتا ہے, بہترین گاڑیوں میں کچاوے لگا کے اونٹوں کے اوپر اس کے آگے پیچھے غلام پھرتے ہیں, ریشم کے کپڑے پہنتا ہے, بہترین کھانے کھاتا ہے. جب اس کو میں یہ کہوں گا نا تیرے باپ کے مال میں تیری آج سے کوئی حصہ داری نہیں ہے, یہ فوراً محمد رسول اللہ سے نعوذ باللہ بغاوت کا اعلان کرے گا اور یہ کہے گا چچا مجھے تو دولت پسند ہے, مجھے تو آپ پسند ہے, قربان جاؤں مصعب بن عمیر پہ. وہ فرمانے لگے چچا تیری غلط فہمی ہے, جنہوں نے محمد رسول اللہ سے وفاداری کا اعلان کر دیا ان کو دولت اس وفاداری سے روک نہیں سکتی ہے. مصعب بن عمیر کے چچا کو غصہ آیا, جائیداد سے تو بے دخل ہو ہی گیا تھا, اس وقت کون سا قانون تھا, بس زبان سے کہہ دیا چلا جا. لیکن جب چلنے لگے کہ رک جا, جیبیں خالی کر کے آئے, ان میں جیبوں میں سے جو سامان تھا وہ نکلوا لیا, پھر چلنے لگے. چچا کو پھر غصہ آیا, رک جا, یہ کپڑے اتار, یہ ہمارے پیسوں کے پہنے ہوئے ہیں. مصعب بن عمیر کو الف ننگا کر دیا گیا اور یہ امام بخاری کی تاریخ, اور پورے بغیر کپڑوں کے چچا نے ان کو کوٹھی سے باہر نکالا ہے کیونکہ تم محمد الرسول اللہ کے پیچھے چل پڑا. مصعب بنا مصعب بنا کپڑوں کے اپنی ماں کے پاس پہنچے, ماں نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا, بیٹا کیا بات ہو گئی, یہ کیسے ہو گیا آپ بنا لباس کے آئے ہیں؟ کہ ماں پیدا بھی تو بنا
لباس کے ہوا تھا، آج چچا نے میرے کپڑے اتروا دیے کہ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں شرمندگی کے لحاظ سے محمد رسول اللہ کو چھوڑ دوں۔ اماں جب میں پیدا ہوا تھا تو نے میرے لنگوٹ باندھا تھا، اماں آج بھی تو کپڑے تو ہی دے گی۔ ماں نے اپنے عورتوں والے 2 جوڑے دیے، مصعب عورتوں والے کپڑے پہن کے محمد رسول اللہ کے دربار میں پہنچے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، فرمایا یا رسول اللہ آپ کے لیے ساری دولت کو ٹھکرا کے آیا ہوں، یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی مصعب کو محمد رسول اللہ سے علیحدہ کر دے گا۔ جنگ کا موقع ہے، سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے، دشمن ایک طرف سے تیر برسا رہا ہے، ابو دجانہ محمد رسول اللہ کی طرف سینہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ پڑھو تو صحیح امام بخاری کو، ابو دجانہ کی ساری کمر، ساری پیٹھ، سارے بازو تیروں سے چھلنی ہو گئے ہیں، لیکن وہ ڈھال تب تک کھڑی رہی جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باحفاظت وہاں سے چلے نہیں گئے۔ کسی نے پوچھا دجانہ کیا بات ہو گئی، تم تو لوہے کی ڈھال لا سکتے تھے؟ فرمایا کیا میرے لیے خوش قسمتی نہیں ہوگی کہ میرا جسم ہو محمد رسول اللہ کی جان کی حفاظت میں اس کو زخمی اور شہید کر دیا جائے، تو اس سے بڑی بات ابو دجانہ کے لیے ہو کیا سکتی ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ کے چچا ہیں، مکے میں رواج ہے سود لینے کا، اسلام نے ابتدا میں نہیں چند دنوں بعد سود حرام کی جب آیت نازل ہوئی تو حضرت عباس کا اتنا بڑا کاروبار تھا سود کا کہ رات کو آیت نازل ہوئی سود کی کہ آج کے بعد سود لینا حرام ہے، آج کے بعد یہ لوگوں کا خون چوسنا حرام کر دیا۔ کسی نے حضرت عباس کو بتایا کہ سود لینا حرام ہو گیا، آیت نازل ہو گئی ہے، اور جب صبح کو جبکہ 1 تاریخ تھی 2 کروڑ روپیہ اس وقت کے لحاظ سے 2 کروڑ روپیہ ماہنامہ سود موصول ہوتا تھا۔ محمد رسول اللہ کے پاس گئے، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا چچا حکم کیا ہے؟ لوگوں کے لیے بعد میں ہے، اپنوں کے لیے پہلے ہے۔ جس کو رسول اللہ نے، جس کو اللہ نے حرام کر دیا اب وہ حلال ہو نہیں سکتا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ آپ نے میرا 2 کروڑ روپیہ ضائع ہو جائے گا، نہیں، فرمایا آپ میرے بھتیجے ضرور ہیں لیکن آپ امام الانبیاء ہیں، میرے آقا ہیں، اور میں آپ کا غلام ہوں، جس طرح آپ کہیں گے اسی طرح زندگی گزاری جائے گی۔ سارے کا سارا سود کا مال جو ہے اس کو ضائع کرنے کا حکم جاری فرما دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور نام آنے سے ایک واقعہ یاد آیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے نا تو جو بھی بندہ خلیفہ بنتا تھا مسجد نبوی کو بڑا کرتا تھا، کیونکہ دنوں دن اسلام کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ تو حضرت عباس کا گھر بھی مسجد نبوی کے ساتھ تھا، اور جب حضرت عمر کا دور آیا حضرت عباس کا گھر مسجد نبوی کے فرنٹ پر آ چکا تھا۔ بارش ہوتی تھی نا تو پرنالے میں سے پانی گرتا تھا، لوگوں کے کپڑے خراب ہو جاتے تھے، کیونکہ اس دور میں چھتیں گارے کی بنائی جاتی تھی۔ آج بھی کوئی لوگ گاؤں دیہات میں پرانے لوگ رہتے ہوں، جو چھت بنائی جاتی ہے پرانی وہ مٹی کو لیپ کے بنائی جاتی ہے۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کا جو پانی کا پتلانہ لگا ہوا تھا، خانہ کعبہ میں آپ نے دیکھا ہوگا جو جوار رحمت لگا ہوا ہے پرانے اسٹائل کا، اسی طرح پہلے لگے ہوئے ہوتے تھے۔ تو پانی جب گرتا تھا تو سڑک سے جو نمازی گزرتے تھے ان کے کپڑوں پہ چھینٹے پڑتے تھے۔ کسی نے حضرت عمر سے کہا، بڑے سخت حاکم تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے سخت تھے مکے کے گورنر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے باہر ایک چبوترا بنوا لیا کہ لوگوں سے بیٹھ کے بات چیتیں کرنی ہے، ان کی کارپوریشن کی بات سنو۔ سیدنا عمر فاروق خلیفہ تھے اور جس نے چبوترا بنایا وہ گورنر ہے، مکے کا حکمران ہے، پھر بھی بلال کو بھیجا کہ جاؤ مزدور لے کے جاؤ اس چبوترے کو توڑ کے آؤ، کیونکہ راہداریوں کے اندر محمد رسول اللہ کا حکم ہے کہ انکروچمنٹ ہو نہیں سکتی ہے۔ اب کسی نے جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بہت بڑے بادشاہ بنے پھرتے ہو، بہت بڑے خلیفہ بنے پھرتے ہو، وہ رسول اللہ کے چچا جو ہے نا ان کے گھر کا جو پرنالہ ہے، بارش گرنے کا جو پانی گرنے کا راستہ ہے، وہ جو پائپ ہے وہ ایسے لگی ہوئی ہے کہ سب کے کپڑے خراب ہوتے ہیں۔ فرمایا اچھا یہ بات ہے، جاؤ جا کے اکھاڑ دو اس کو۔
کس کے بارے میں حکم دے رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ کے چچا کے گھر کے بارے میں. اور فرمایا ساتھ میں یہ بھی کہنا کہ چھت کے 4 کونے ہوتے ہیں تو اس کو اکھاڑ کے کسی اور کونے میں لگا لو. اب وہ جب کارپوریشن والے گئے انہوں نے جا کے وہ پرنالہ اکھاڑ دیا, اس پائپ کو نکال دیا وہاں سے. تو لوگوں نے حضرت عباس کو کہا کہ حضرت وہ جو آپ کے گھر کا ہی پرنالہ نکال دیا. فرمایا کوئی بات نہیں, شام تک بتاتا ہوں تمہیں میں, کوئی پریشان نہ ہو, کوئی بات نہیں. پھر کیا ہوا, نکال دیا. خلیفہ نے کہا ہے نا, اسی نے تو نکالا ہے. اب جب ظہر کی نماز ہوئی, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پتہ ہی تھا کہ میں نے وہ اکھڑوایا ہے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد میں پہنچے, نماز ہوئی تو رسول اللہ کے چچا نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ آپ نے آدمی بھیجے پرنالہ اکھڑوا دیا, کوئی ذکر نہیں کیا. خود ہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو آپ کے گھر کا پرنالہ تھا نا وہ میں نے اکھڑوا دیا ہے, نمازیوں پر چھینٹے پڑتے تھے پانی کے. تو سنیں رسول اللہ کے چچا نے کیا کہا. فرمایا عمر یہ پتہ مجھے بھی تھا کہ جب وہ پرنالہ میں پانی بارش کا آتا ہے تو لوگوں کے اوپر چھینٹے پڑتے ہیں. مجھے بھی اس بات, تم کیا سمجھتے ہو مجھے پتا نہیں ہے کہ اب میرا گھر مسجد نبوی کی باہر کی شاہراہ پہ آ گیا, سامنے کے سارے مکان جو ہیں مسجد میں شامل ہو چکے ہیں, تم نے کیا سمجھا مجھے پتا نہیں ہے. لیکن عمر یار بات یہ نہیں تھی, بات یہ تھی میرا گھر بن رہا تھا, میرے گھر کی چھت پڑ رہی تھی, پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ ایک دن اچانک گزرے اور مجھے دیکھا, چچا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا بھتیجے اپنے گھر کی چھت بنا رہا ہوں. اور چچا میں بھی کچھ کام کر دوں, میرا بھی دل چاہتا ہے میں آپ کی مدد کروں. تو پیارے پیغمبر نے اپنے ہاتھ کے ساتھ وہ پانی کا پرنالہ محمد رسول اللہ نے لگایا تھا, اس لیے عباس نے اس کو نہیں اکھاڑا. سنیں, اتنی بات سننی تھی, عمر فاروق پر لرزہ طاری ہو گیا. جلیل القدر صحابی ہے, کیسر و کسرا کے بادشاہ کانپتے ہیں. امریکہ کے مصنف نے لکھا ہے کہ 10 سال اور زندہ رہتے تو پوری دنیا تک اسلام پہنچاتے. وہ بادشاہ ہے کہ جس دن روم کا سفیر آیا تھا مدینے میں, اس نے سوچا تھا مسلمانوں کے اس بادشاہ سے ملنے جا رہا ہوں کہ جس کا نام سنتے قلعے خالی ہو جاتے ہیں, جس کی سلطنت میں کبھی زنا نہیں ہوا, جس کی سلطنت میں کبھی شیر اور بکری نے ایک دوسرے پر حملہ نہیں کیا. وہ بادشاہ, اس نے سوچا میں چاہوں گا محل ہوں گے, پروٹوکول ہوگا, درباری بیٹھے ہوں گے. وہ جب وہ پہنچا تو مدینے کے باہر ہی نبی حضرت عمر فاروق مل گئے. ایک باغ میں اسے پوچھا خلیفہ کہاں ہے؟ وہ فرمایا یہیں پھر رہا تھا, باغ میں ہوگا. باغ میں گئے تو دیکھا خلیفہ ایک پتھر پر سر رکھ کے سو رہا ہے, گہری نیند. تو سفیر نے کہا تھا ہمارے بادشاہ لوگوں سے زیادتیاں کرتے ہیں اس لیے محلوں پر دربان لگانے پڑے, تو انصاف کرتا ہے اس لیے تجھے پتھر کے تکیے کے اوپر بھی سکون کی نیند آ رہی ہے. سنے پھر کیا ہوا. یہ واقعہ ان کے لیے سنا رہا ہوں جو اسلام کو توڑ مروڑ کے علت پیدا کرتے ہیں. اور نہیں جی آپ نہیں سمجھتے, مجبوری ہے جی, آپ نہیں سمجھتے مولانا صاحب, بڑی مجبوری ہے ان کے لیے. جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ لگا نا کہ یہ پرنالہ تو, یہ پائپ تو محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے لگائی تھی, عمر کھڑے ہو گئے, سیدنا عباس کے ہاتھ پکڑے, رونے لگے اور فرمایا میرے آقا نے وہ لگایا. فرمایا ہاں محمد رسول اللہ نے لگایا. فرمایا چلو واپس لگاؤ, میں چلوں گا, میں سواری بنوں گا, میرے آپ کندھوں پر پیر رکھیں گے, آپ عمر کے کندھوں پر کھڑے ہو کر اسے لگائیں گے. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر رہنے دے, اس سے لوگوں کو چھینٹے پڑتے تھے. فرمایا پڑتے رہے چھینٹے, پڑتے رہے چھینٹے, لوگوں کے کپڑے خراب ہوتے رہے. عمر وہ کرے گا جو رسول اللہ نے کیا ہے. عمر لوگوں کی علت کو اپنی نظر کے اندر نہیں لاتا ہے. سیدنا محمد رسول اللہ کہیے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ.
सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं हजरत हबीब बिन जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सैयदना हबीब बिन जैद छाबड़ी में रख के खजूरें बेचते हैं। ये आप लोगों को मैं 1400 साल पीछे इसलिए ले जा रहा हूं कि आप 1400 साल के बाद ये भूल गए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत कैसी थी। आपको मसले पता है, आपको फतवे पता है, आपको तनकीद पता है, आपको एक दूसरे की दुश्मनी पता है, आपको नमाज में रफ़ादैन या रफ़ादैन ना करने का तरीका पता है, आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुबह शाम पता नहीं है। सैयदना हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खजूरें बेचते हैं छाबड़ी में रख के, गली के अंदर आवाज लगाते खजूरें ले लो, खजूरें ले लो। नमाज मस्जिद नबी में पढ़ते हैं। मस्जिद नबी में जब नमाज पढ़ने एक दिन आए तो मस्जिद नबी में नमाज के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। भाई आप लोग बैठ जाइए 2 मिनट, ये कागज भी रख लीजिए, बैठ जाओ, बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए। आप भी तशरीफ रखिए, सब लोग बच्चे आप भी बैठ जाइए। सैयदना हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबी में बैठे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान हो रहा है। फरमाया एक झूठा नबी आ गया, उसका नाम मुसलिमा कज़्ज़ाब है, वो अपने इलाके का बादशाह बना फिरता है, नौज़ुबिल्लाह नबुव्वत का दावा करता है। उसने हमको चिट्ठी लिखी है, हम उस चिट्ठी का जवाब देंगे। उधर हबीब बिन ज़ैद खजूरें खा रहे हैं, उनको भूख भी लगी हुई है। रसूलुल्लाह ने पूछा कौन है जो मेरा खत लेकर जाएगा कज़्ज़ाब के पास। हबीब बिन ज़ैद हड़बड़ा के उठे, 2-3 खजूरें मुंह में से बाहर वापस गिर गई। फरमाया लब्बाइक या रसूलुल्लाह, मैं जाऊंगा। साथ में जो सहाबा बैठे थे ना, वो हंसने लगे, भले आदमी खजूर तो खा लेता, उसके बाद कह देता। फरमाया अच्छा इतना इंतजार करता तो तुम में से कोई और ना लब्बैक कह देता। सुनो, हबीब बिन ज़ैद नबी अलैहिस्सलाम की चिट्ठी लेके चले। जब घोड़े पर सवार होकर निकले, जब उस बादशाह के महल में पहुंचे तो बड़ा जालिम बादशाह था, अपने आप को नौज़ुबिल्लाह नबी कहने लग पड़ा था। जब नबी अलैहिस्सलाम की चिट्ठी लेकर उसके पास गए हैं तो हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का कासिद हूं, ये खत लाया हूं तुम्हारे लिए। तो मुसलिमा कज़्ज़ाब ने कहा कि मैं नौज़ुबिल्लाह इस खत को नहीं पढ़ूंगा, तुम खुद अपने नबी का खत पढ़ के मुझे सुनाओ। वहां कोई बात नहीं, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का खत खोला और पढ़ना शुरू किया कि ये खत है मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से, ये खत है मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से मुसलिमा कज़्ज़ाब के नाम। अभी इतना ही पढ़ा था, बादशाह उठ के खड़ा हो गया, क्योंकि मुसलिमा उसका नाम था, लेकिन कज़्ज़ाब तो झूठे को कहते हैं, कज़्ज़ाब तो बेईमान को कहते हैं, कज़्ज़ाब तो डाकू को कहते हैं। उसको गुस्सा आ गया कि मेरी इतनी बड़ी बादशाही में, मेरे जर्नैलों में, मेरे वजीरों में ये बंदे ने मुझे कज़्ज़ाब कह दिया। उसको शिद्दत का गुस्सा आया, कहने लगा सुन ले सफीर, अपने लफ्ज वापिस ले ले, मैं इन लफ्जों को बर्दाश्त नहीं करता। हबीब बिन ज़ैद ने कहा कि अब तू भी कान खोल के सुन ले, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो कह दिया और जो लिख दिया, अब क़यामत तो आ सकती है, रसूलुल्लाह के फरमान को तब्दील नहीं किया जा सकता। क़यामत आएगी, अब रसूलुल्लाह के फरमान को तब्दील नहीं किया जा सकता। सुनो हैदराबाद के गयूर मुसलमानों, ये इस शहर का नाम मौला अली करमुल्लाह वजू के नाम पर, हैदर कर्रार के नाम पर रखा गया है। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से मंसूब शहर में रहने वालों, सुनो हबीब बिन ज़ैद के साथ क्या हुआ।
مسلمہ قذاب نے اپنا جلاد بلایا اور حبیب بن زید کو کہنے لگا اچھا میں تجھے ماروں گا، تجھے ڈر نہیں لگ رہا کہ تم معافی مانگ لے؟ حبیب بن زید کہنے لگے اے قذاب میری بات تو سننا، میرے مدینے میں 6-7 بچے ہیں، میں روزانہ ان کی رزق کے لیے نکلتا ہوں، میرے آقا نے جو مجھے سفیر بنا کے بھیجا نا، مجھے اپنے رب کی قسم ہے مجھے اپنے بچوں کی بھی یاد نہیں آئی، میں تو محمد رسول اللہ کے عشق میں بس تیرے تک پہنچ گیا۔ حبیب بن زید کے لیے جلاد بلایا گیا، دونوں ہاتھ جس طرح آپ چانپیں بنواتے ہو نا جا کے کسائی کے پاس، دونوں ہاتھ سامنے رکھ کے ان کو انگلیوں سے کاٹنا شروع کیا، ایک ایک دفعہ ایک ایک انگلی کاٹی جاتی ہے۔ حبیب بن زید سے پوچھا جاتا ہے کہ اب تم کو ڈر لگ رہا ہے، اب تم اللہ کے رسول سے نعوذ باللہ اپنی غداری کا اعلان کرو گے؟ حبیب بن زید ہر بار کہتے ہیں اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں تو گواہی دیتا ہوں کہ میرے پیغمبر جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ دونوں بازو کندھوں تک، دونوں پیر گھٹنوں تک حبیب بن زید گر گئے، اور پھر بادشاہ نے گردن کٹوانے سے پہلے بھی پوچھا کہ ڈر نہیں لگتا؟ فرمایا نہیں، جنہوں نے محمد رسول اللہ سے وفاداری کا اعلان کر دیا ہو ان کو پھر دنیا کی کسی بات سے ڈر نہیں لگتا ہے۔ ایک صحابی ہیں سیدنا عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قبیلہ بنو سلیم کے ایک صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعد کالا سا ہے، زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ ایک دن محمد رسول اللہ کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ میرا شادی کرنے کو دل چاہتا ہے، کوئی لڑکی نہیں ملتی، غریب بھی ہوں کالا بھی ہوں، کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا، فرمایا وہ عمر کہاں ہیں؟ جلیل القدر صحابی ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی۔ فرمایا عمر کہاں ہیں؟ ابھی یہیں تھے۔ یا رسول اللہ گھر چلے گئے۔ اچھا جاؤ اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہو کہ محمد رسول اللہ نے کہا کہ اپنی بیٹی سعد کے نکاح میں دو، اپنی بیٹی کا نکاح کرو سعد کے ساتھ۔ وہ پہنچ گئے دوپہر کے وقت، دروازہ کھٹکھٹایا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں باہر آئے، فرمایا میں رسول اللہ کا فرمان لے کے آیا ہوں، پیارے پیغمبر کا فرمان لایا ہوں۔ بھائی کیا فرمان لے کے آئے؟ ان کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ وہ فرمایا پیارے پیغمبر نے کہا یہ جو تمہاری شہزادی ہے اس کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ آپ بھی بیٹیوں کے باپ ہیں، رشتہ کرنے سے پہلے کتنی بار سوچتے ہو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو وہ باپ ہیں بیٹی کے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ سیدہ فاطمہ کا رشتہ مولا علی سے ہوگا، پھر بھی اپنی بیٹی کو پوچھنے گئے کہ میں تیرا رشتہ علی کے ساتھ کرنے لگا ہوں، اے میرے پترا، اے میری جان کے ٹکڑے، کیا تجھے منظور ہے؟ باپ تو باپ ہی ہوتا ہے نا، ماں سے بھی اس کا درجہ بلند ہے۔ ماں جب بچے کو اٹھاتی ہے نا وہ اپنے گود میں اٹھاتی ہے 24 مہینے اپنی گود میں، اور باپ جب بھی اپنی بیٹی کو، جب بھی اپنے بیٹے کو اٹھاتا ہے ان کو اپنے کندھوں پر رکھتا ہے، کیونکہ ماں صرف یہ چاہتی ہے کہ یہ دنیا کی مصیبتوں سے بچا رہے، لیکن باپ یہ چاہتا ہے کہ جہاں تک میں نہیں دیکھ سکتا میری اولاد مجھ سے آگے وہاں تک دیکھنے کے قابل ہو جائے۔ محمد رسول اللہ نے حکم دے دیا۔ اب جب یہ فرمان پہنچا چپ ہو گئے 1 منٹ کے لیے، بھی کیا کرنا ہے؟ بیٹی کو پوچھنا ہے، بیوی کو پوچھنا ہے کہ بنو سلیم کا کالا آدمی جو جس کو مدینے میں کسی نے لڑکی نہیں دی، وہ اتنے بڑے صحابی کی شہزادی کا رشتہ لینے آ گیا۔ ابھی سوچ ہی رہے ہیں، اندر سے شہزادی نے آواز ماری، ابو جی کیا بات ہے؟ میرے آقا نے کیا حکم بھیجا ہے؟ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم بھیجا؟ فرمایا بیٹی حکم آیا کہ تیرا نکاح میں اس کے ساتھ کر دوں، قربان جاؤں اس بیٹی کے اوپر بھی۔ کہنے لگی ابا جی اگر محمد رسول اللہ نے کہا ہے تو حق کہا ہے، سچ کہا ہے، آپ میرا نکاح جو ہے اس شخص کے ساتھ کروا دیجئے۔ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا مشہور صحابیہ ہیں،
जब नबी अलैहि सलाम गार में थे कौन जाता था खाना देने? वो कौन सी बेटी है जिसको अबू जहल ने कई दफा मारा? वो कौन सी बेटी है जो जख्मों से चूर होकर घर पहुंची, फिर दोबारा खाना बनाया, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह को और अपने वालिद को गार के अंदर खाना पहुंचाने गई है? रसूलुल्लाह ने हजरत अबू बकर को एक दिन बुलाया, फरमाया वो जुबैर है ना? जी या रसूलुल्लाह, मैं जुबैर को जानता हूं, जरा तुर्श मिजाज के हैं, जरा गुस्से वाले मिजाज के हैं। फरमाया हाँ हाँ, वो जो जुबैर है ना, जुबैर बिन अवाम, मेरी फूफी का बेटा है, ये जो तुम्हारी अस्मा है इसका निकाह उसके साथ होगा। अबू बकर गए अपने घर पे, कहा अस्मा, रसूलुल्लाह ने तेरे लिए रिश्ता तय कर दिया। कहने लगी नाम भी नहीं पूछा। फरमाया अब्बा जी, आप तो रसूलुल्लाह के आशिक हैं ही हैं, हम भी तो रसूलुल्लाह की जानिसार हैं। प्यारे पैगंबर ने अगर कहीं रिश्ता किया है तो बिल्कुल दुरुस्त किया है। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में फ्री इस्लाम था, लोगों के लिए प्रोटोकॉल नहीं थे, दीन में रस्म और रवाज नहीं थी। आपके पास अगर आपका बेटा आए, आपके पास आपके मोहल्ले का कोई बंदा आए और आके आपको ये कहते कि मेरा जिना करने को दिल चाहता है, आप क्या किसी बड़े मौलवी के पास चला जाए तो उसके चेले थप्पड़ मार के निकालेंगे? हजरत जी के सामने कैसी बात करती? ये किसी मुअज़्ज़िज़ बंदे के पास कोई नौजवान चला जाए इनका जानने वाला, तो बोले जी मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं तो किसी लड़की के साथ जिना करूंगा, तो जाहिर सी बात है गुस्सा आ जाए। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा गया, या रसूलल्लाह मेरी तबीयत मुझे माइल करती है कि मैं गुनाह करूं। नबी अलैहिस्सलाम ने उसके दिल पे हाथ रखा और फरमाया बेटा एक बात तो बताओ, क्या इस अमल को तुम अपनी बहन के लिए अच्छा समझते हो? कहने लगा नहीं या रसूलुल्लाह, मैं इस अमल को अपनी बहन के लिए अच्छा नहीं समझता। फरमाया अच्छा, तो क्या फिर इस अमल को अपनी फुफ्फो के लिए अच्छा समझते हो? नहीं या रसूलुल्लाह, मैं अपनी फुफ्फो के लिए भी अच्छा नहीं समझता। फरमाया अच्छा, अपनी अम्मा के लिए? फरमाया नहीं, एक एक रिश्ता गिनवाया और फिर फरमाया लोग भी तो इसको अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, माओ के लिए, फुफ्फो के लिए अच्छा नहीं समझते। नबी अलैहि सलाम ने उसकी इस्लाह फरमाई। हम इस्लाह की भी बात कर रहे हैं, हम उस तकलीफ की बात नहीं कर रहे। उस इस्लाम को कोसों दूर छोड़ा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता फरमाया। प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सुना होगा एक किस्सा कि एक बूढ़ी औरत अपने घर के बाहर सामान लेके बैठी हुई है। सुना है किस्सा आपने? नहीं। एक बूढ़ी औरत अपनी गठरियां लेके बैठी है, नबी अलैहि सलाम गुजरे और पूछा अम्मा कहाँ जाना है, ये मैं सामान तेरा पहुंचा दूं? कहने लगी हाँ बेटा, मक्के के करीब में मेरा गांव है, मैं वहां जाना चाहती हूँ। प्यारे पैगंबर ने उसकी दोनों गठरियां उठा ली और वो उसके साथ चल पड़े। अब सारे रास्ते अम्मा जो है वो नाराजगी का इजहार कर रही, किससे? कहने लगी मक्के में एक ऐसा बंदा आ गया जो एक खुदा की बात करता है, एक ऐसा आ गया जो हमसे हमारा दीन छुड़वाना चाहता है। सारे रास्ते पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई, नबी अलैहि सलाम उसकी बात सुनते जा रहे हैं, नबी अलैहि सलाम उसकी बात सुनते जा रहे हैं। उस मुकाम पर पहुंचे जहां उसका घर था। जब उसका सामान डिलीवर कर दिया, रख दिया गया, तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत चाही। अम्मा जी इजाजत है, मैं चली जाऊं, मैं चला जाऊं? उस मां ने कहा, उस बुढ़िया ने कहा कि नहीं नहीं, जाने से पहले मुझे अपना नाम बता के जाओ। हमारा तो नाम अगर इश्तिहार में छोटा हो जाए ना, है जी हैदराबाद वालों, अगर इश्तिहार में नाम छोटा छप जाए, इनविटेशन कार्ड में अगर चाचा का, मामा का, खालू का नाम अगर छोटा ऊपर नीचे हो जाए प्रोटोकॉल के, तो मसला खड़ा हो जाता है। वो औरत कह रही है अपना नाम बताओ। प्यारे पैगंबर फरमाते हैं अम्मा नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है, काम हो गया, बात खत्म। नबी अलैहि सलाम वहां से चल पड़े, पीछे आई, नहीं अपना नाम बताओ।
کوئی پوچھے گا تمہارا محسن کون ہے، میں کیا بتاؤں گی؟ نبی علیہ السلام نے پھر کہا نہیں مجھے جانے دو۔ رسول اللہ چل پڑے، اس نے چادر کی ایک نکڑ پکڑی، نہیں اپنا نام بتاؤ۔ فرمایا اماں اگر آپ زیادہ ضد کرتی ہو نا تو سنو، میں وہی محمد الرسول اللہ ہوں جس کی سارے راستے تم برائی کرتے ہوئے آئی ہو۔ جب اتنا سننا تھا تو بوڑھی اماں نے رسول اللہ کے ہاتھ پکڑے، کہنے لگی ایک بات اور سنی تھی کہنے والوں سے کہ اگر کوئی رسول اللہ کو دیکھ لے پھر انہی کا ہو جاتا ہے، وہ بھی سچ تھی، اب آپ کو دیکھ لیا ہے تو میں بھی آج سے آپ کی ہوں اور یہ کہتی ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ سمامہ ایک بندہ ہے، ایک بندہ ہے سمامہ، جرنیل ہے، ایک علاقے کا بادشاہ ہے، کہیں لڑ پڑا صحابہ سے، پکڑ رہے اس کو، مسجد نبی میں ایک طرف رکھا گیا اسے۔ اب جب رکھا گیا نبی علیہ السلام کو پتہ لگا کہ اسے لے آئے ہیں، وہ بڑا جرنیل تھا، بڑا بہادر تھا۔ نبی علیہ السلام اس کے پاس گئے، سمامہ کیسا ہے تو؟ اس نے منہ پھیر لیا، جی منہ پھیر لیا اس نے، کہنے لگا قیدی کیسے ہوتے ہیں، قیدیوں کا کیا حال چال پوچھنا۔ تو نبی علیہ السلام وہاں سے واپس آ گئے، دوسرے دن پھر گئے، پوچھا کیسا ہے، پھر اس نے منہ پھیر لیا۔ فرمایا ادھر میری طرف دیکھو تو صحیح، میری طرف دیکھو۔ نعوذ باللہ اس نے کہا، اس جرنیل نے کہا کہ میں نے کیسر و کسرا کو بھی دیکھ رکھا ہے، نعوذ باللہ آپ کو نہیں دیکھوں گا۔ نبی علیہ السلام اتنی سی گفتگو کے بعد پھر آ گئے، تیسرے دن گئے، کیا حال ہے، قیدیوں کا کیا حال پوچھتے ہو؟ فرمایا ادھر دیکھو، کہا نہیں دیکھوں گا۔ صحابہ کو بلایا اور فرمایا میں اس کو رہا کرتا ہوں۔ اس دور میں اصول تھا کہ جنگی قیدی پکڑا جائے تو جزیہ لیتے تھے، جنگی قیدی پکڑا جائے تو اس کی کھال ادھیڑتے تھے، جنگی قیدی پکڑا جائے تو اس کے جسم کا ایک آدھا حصہ کاٹ کے اس کو زندگی بھر کے لیے اپائج بنا دیتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس کو رہا کر دیا، اس سے کچھ نہیں لینا، اس کو کچھ نہیں کہنا، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، اس کو مارنا بھی نہیں، اس کو عزت کے ساتھ سواری پہ بٹھاؤ اور دو سپاہی ساتھ میں آؤ، اس کے کئی علاقے تک چھوڑ کے آؤ با حفاظت۔ جب اتنا کہا نا پیارے پیغمبر نے اور وہاں سے ہٹنے لگے، سمامہ کہتا ہے میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھ رکھے تھے، جب یہ بات سنی کہ اتنا فراخ دل انسان، کیا اتنے بڑے دل کا مالک، اتنے بڑے جگر کا مالک کہ ایک قیدی کو، اور قیدی بھی وہ کہ جس کی بدولت ملک مل سکتا ہے، کہنے لگے میرے دل نے مجھے مجبور کیا کہ ایک دفعہ نگاہ سے چہرہ تو دیکھ لے۔ اور کہنے لگا میں نے ایک جھلک دیکھی محمد رسول اللہ کے چہرے کی اور فوراً کود کے گھوڑے پر سوار ہوا۔ کہنے لگا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں گھوڑا تیزی سے مدینے کی باہر کی طرف جا رہا تھا، میرا دل اس سے زیادہ تیزی سے محمد رسول اللہ کی طرف واپس آ رہا ہے۔ اور پھر واپس آیا محمد رسول اللہ کے پاس، بیعت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر۔ سیدنا ابو نصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم صحابی ہے، 2 مہینے سے زنجیروں میں جکڑا، تب غفار مکہ نے ایک دن زنجیریں توڑ دی، زنجیریں توڑنے کے بعد مدینے کے لیے نکلے، کئی ہفتوں کا سفر کر کے مدینے کے لوگوں نے کہا جس دن ابو نصیر مدینے میں داخل ہوا تھا پیر اتنے زخمی تھے کہ جس گلی سے گزرتا تھا خون کے نشان پڑ جاتے تھے۔ ابھی مسجد نبی میں پہنچا، پیچھے سے مکے کے 2 سپاہی آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مکے میں آپ کا دخل نہیں، مدینے میں ہمارا نہیں، مکے سے کوئی بھاگ کے آئے گا آپ ہمیں واپس دو گے، یہ قیدی ہمارا بھاگ کے آیا واپس دو۔ اندازہ لگاؤ رسول اللہ کا صحابی ہو، 2 مہینوں سے زنجیروں میں جکڑا ہو اور پھر پیدل مکے سے مدینے آیا ہو، پیر زخمی، جسم زخمی، اور ابھی آگے سانس بھی نہیں لیا، پانی بھی نہیں پیا، ادھر دشمن نے مطالبہ کر دیا۔ رسول اللہ نے کہا ابو نصیر میرا وعدہ ہے دشمن کے ساتھ، بیٹا تم کو تو اب واپس جانا ہی پڑے گا۔
وہ چلا گیا, نبی سلام کی آنکھوں سے آنسو چھم چھم جاری ہیں, مسجد نبوی میں بیٹھ گئے, دونوں ہاتھ اٹھائے کہ اللہ میرے ابو نصیر کی حفاظت فرمانا. ادھر کیا ہوا, ابو نصیر نکلا, ان سپاہیوں نے جو مکے سے آئے تھے, ابو جہل کے سپاہی, انہوں نے طنز کی, انہوں نے تانا مارا. سنیں, آپ اگر کسی مولوی کے ساتھ چند سال لگاؤ گے, کسی لیڈر کے ساتھ چند سال لگاؤ گے, کسی بڑے آدمی کے ساتھ چند سال لگاؤ گے, اگر وہ ایک دن آپ کی قدر نہ کرے یا ایک دن آپ کی بات سنی انسنی کر دے, فوراً بغاوت کا اعلان کر دو گے. ادھر ابو نصیر کو دونوں سپاہیوں نے کہا نعوذ باللہ, وہ دیکھ لیا تو مکے سے بھاگ کے گیا تھا, اور تیرے نبی کے پاس تجھے لے کے ابھی تو پہنچا ہی تھا, پیچھے سے ہم چلے گئے, وہاں تو سرکار بھی ان کی تھی, انہوں نے تجھے پھر بھی ہمارے حوالے کر دیا. کہنے لگے ابو نصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بدبختو اپنی زبان بند کر لو. آج تو ابو نصیر کا ایمان اور بڑھ گیا کہ میرے آقا نے جو وعدہ مکے میں کیا تھا وہ اس حالت میں بھی اس وعدے کو نبھاتے ہیں. میری واپسی سے میرا ایمان بڑھ گیا کہ محمد رسول اللہ جو کہہ دیں اس سے پلٹنے والے نہیں ہیں. اور ابھی وہ باتیں کر رہے تھے, ابو نصیر نے انہی کا خنجر لے کے ان دونوں سپاہیوں کو نپٹایا, اور پھر نہ مکے گئے نہ مدینے آئے, جنگل میں وقت گزارا. اللہ کی مدد شامل حال رہی. یہ اتنے بہت سے واقعات اگر میں اب سنانے لگوں گا سیرت کی بات تو صبح سے شام ہو جائے گی. حیدرآباد کے غیور مسلمانوں, یہ داستان ختم ہونے والی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ آج سے 1450 سال پہلے کیا ہوا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ اسلام دنیا کا سب سے بڑا دین کیوں بنا؟ کبھی آپ نے زور لگایا اپنے دماغ پر کہ اسلام آج دنیا کا سب سے بڑا دھرم ہے؟ کیا بات ہے اسلام میں؟ کیا اسلام شمشیر کے زور سے مذہب بنا ہے؟ کیا اسلام کے پاس بہت بڑی طاقتیں ہیں, دولت ہے؟ نہیں, آپ نے محمد رسول اللہ کے کردار کو نہیں پڑھا. آئیے 1450 سال پیچھے صرف چند لمحوں کے لیے لے کے چلتا ہوں. مکہ ہے, کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے نا جب مکے میں, تو اس کو بھاگ کے ریت میں دبا کے آتے ہیں کہ اگر یہ بیٹی جوان ہوگی تو کسی کو ہمیں اپنا داماد بنانا پڑے گا. وہاں سے 500 کلومیٹر ایک شہر ہے یشرب, یشرب شہر کا نام ہے. وہاں جو یہودی بادشاہ شمون, اس نے قانون بنایا شادی کسی کی بھی ہو, دلہن 1 مہینہ پہلے محل میں رہے گی. یشرب سے 1000 کلومیٹر آگے کیسر کسرا, انہوں نے قانون بنایا اپنے ملک میں کہ جتنے 99% لوگ ہیں وہ پھل اگائیں گے, سبزیاں اگائیں گے, اناج اگائیں گے, لیکن جنگل میں یعنی وہ ذمہ داری میں ہی رہیں گے, شہر میں نہیں آ سکتے کیونکہ ان کی نسل ہم سے میل نہیں کھاتی. کیسر و کسرا سے 1500 کلومیٹر اور آگے چلے جائیے, تاشقند بخارا جس کو آج کا ساؤتھ افریقہ کہتے ہیں, وہاں کے بادشاہ نے قانون بنایا ہے کیونکہ جنگل ہے, کوئی سامان خریدنے بیچنے کے لیے نہیں ہے. انہوں نے اپنی ایک فوج بنائی اور حکم دیا کہ ہر 1 مہینے چند گاؤں پہ حملہ کرو, عورتوں کو پکڑو, مردوں کو پکڑو, بچوں کو پکڑو, ان کو لے کے آؤ, پیروں میں زنجیریں ڈالو, ان کی گالوں کو داغو. یہ میں اسلام کا اتہاس نہیں سنا رہا آپ کو, یہ بشپ کا اتہاس, دنیا کی وہ تاریخ ہے جو محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے. اب انہوں نے بنا رکھا ہے قانون کے جی اچھا سب کو لے آؤ پکڑ کے, ان کے چہرے داغو, گرم سکوں سے ان کے چہرے داغ دو تاکہ پتہ لگے یہ منڈی میں بکنے والے انسان ہیں. پھر منڈی جب لگے گی ان کو لے جا کے بیچیں گے. کسی کو عورت خریدنی عورت خریدو, بچہ خریدنا ہے بچہ خریدو. آگے اس سے آگے چلے جاؤ 1000 کلومیٹر اور, یہی تاتاری جو بعد میں منگول بنے, ان کے شہزادے اور شہزادیاں کیا کھیل کھیلتے ہیں. وہ کیونکہ چاہتے ہیں کہ ہم گدے پہ بیٹھے رہیں,
کچھ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے. اس وقت تک موبائل نہیں بنا تھا, لیپ ٹاپ نہیں بنے تھے, تو انہوں نے سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ بھیا روز 30-40 بندے پکڑ کے لاؤ, ہمارے سامنے ایک ایک کی گردن اتارو. وہ گردن اترنے کے بعد کیسے تڑپتے ہیں, ان کا جسم کتنی دفعہ ہلتا ہے, وہ ہم دیکھیں گے. ہمارے بچے خوش ہوں گے, یہ ان کی انجوائمنٹ. پڑھتے کیوں نہیں دنیا کی تاریخ؟ آپ نے کیا سوچا ایسے اسلام دنیا میں آ گیا؟ نہیں, یہ چائنا جو کہتا ہے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی تہذیب ہیں, اسی چائنا کی دھرتی پر جتنے غریب تھے ان کو سڑک پر چلنے کی اجازت نہیں ہے. آج سے 2000 سال پہلے رجواڑہ شاہی نے دیوار بنوائی کہ ہم ہی یہاں ہیں, دوسرا وجود نہیں. اور آگے آ جاؤ, یہ پورا خطہ پورے ایشیا کا ایک کنواں ہے, اس میں میٹھا پانی ہے, لیکن اس کنویں سے 2 رنگ اور نسل کے لوگ پانی نہیں پی سکتے. اور آگے جاؤ, جس کو اندلس کہتے ہیں آج کے دن میں, جس کا نام اسپین ہے, اسپین سے فرانس جاؤ, فرانس سے آپ برطانیہ چلے جائیے جس کو یونائٹڈ کنگڈم کہتے ہیں. اگر آپ وہاں مزدور ہیں, اگر آپ کھیتی میں کام کرتے ہیں اور آپ کے بچوں کو کھانا نہیں ملا, بھوک سے آپ کے بچے 1 ہفتے میں مر رہے ہیں, اور آپ نے عدالت میں یہ درخواست لگا دی نا کہ جی ہمارا مالک ہم کو کھانا نہیں دیتا, تو جج نے یہ اس دور میں فیصلہ کیا کہ کیونکہ تمہارا رنگ انسانوں سے نہیں ملتا, کیونکہ تمہاری ذات ان سے نہیں ملتی, کیونکہ تمہاری نسل ان سے نیچی ہے, اس لیے تم ان کے خلاف مقدمہ نہیں کر سکتے ہو. یہ نئی دنیا, امریکہ جس کو فخر ہے کہ سب سے بڑا ہیومینیٹیرین یہی ہے, جو کہتا کہ ہیومن رائٹ کمیشن میں نے بنائے. پڑھو اسلام آنے سے پہلے کیا تھا. اسلام آنے سے پہلے کورے اور کالے ایک سڑک پر نہیں چل سکتے تھے. مسلمانوں کیوں بھول گئے؟ محمد رسول اللہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے, قرآن نے ان کو رحمت للعالمین کہا. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام پہنچا کیسے پوری دنیا میں. سنو, پیارے پیغمبر نے جس دن یہ کہا کہ میں ایک رب کی دعوت دینے آیا ہوں, جب یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں, تو ان کے قریبی صحابہ نے, سیدنا ابوبکر صدیق نے, امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے, سیدنا بلال نے, مولا علی کرم اللہ وجہ نے, ان چند صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ ہم مسلمان ہو گئے, آپ کے رب کو مانا, آپ کو مانا, اب کرنا کیا ہے؟ جیسے فلکی صاحب نے مجھے بلایا, ابو احمد بھائی نے, میں بھائی کرنا کیا ہے؟ کہ جی شادیوں کے خلاف ایک تحریک ہے, اس کو تقویت پہنچانی. آپ کوئی پارٹی جوائن کر لو کوئی بھی, تو آپ اس کے لیڈر کو پوچھو گے نا بھائی کرنا کیا ہے, تمہارے ساتھ آ گئے, پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے بھائی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ان صحابہ نے, یا رسول اللہ اب کرنا کیا, آپ مسلمان ہو گئے. قربان جاؤں, آپ کو پتا ہے کیا کہا رسول اللہ نے؟ سچی بتاؤ, دل پہ ہاتھ رکھ کے پتا ہے؟ ارے اتنے پڑھے لکھے مسلمان بیٹھے ہو, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, پتا ہے رسول اللہ نے کیا کہا؟ نہیں پتا میاں صاحب, آپ کو اتنا پتا ہے کہ بریلوی الگ نماز پڑھیں گے, دیوبندی الگ پڑھیں گے, اہل حدیث الگ پڑھیں گے, غیر مقلد الگ پڑھیں گے. آپ کو اتنا پتا ہے داڑھی کتنی لمبی ہونی چاہیے, مونچھیں کتنی چھوٹی ہونی چاہیے. آپ کو اتنا پتا ہے پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہونا چاہیے کہ نیچا ہونا چاہیے. آپ کو یہ پتا ہی نہیں کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے. آپ فروعی مسائل پر لڑ رہے ہیں, آپ فروعی مسائل پہ ایک دوسرے کی گردنیں پکڑ رہے ہیں, آپ فروعی مسائل پر ایک دوسرے کے اوپر چھینا جھپٹی کر رہے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ محمد رسول اللہ آپ سے چاہتے کیا ہے. سنیں رسول اللہ نے کیا کہا. ابو احمد صاحب بیچ میں انہوں نے شکوہ کیا کہ مولویوں نے یہ نہیں کیا, مولویوں نے مہر کر دیا. یہ قوم مولویوں کو مانتی کب ہے بھائی؟ مولوی کو تو 8,000 10,000 روپے تنخواہ دیتے ہیں کہ زیادہ دیتے بھائی. میں تو پورا ملک گھوم آیا, بنگال سے لے کے کشمیر تک. مولوی کی تنخواہ کیا ہے جی آپ کے یہاں؟ 10,000. آپ نے کئی, آپ میں سے اگر میں ابھی آپ کی جوتیوں کی قیمت لگانے لگوں
تو کئی لوگوں نے 10,000 سے مہنگی جوتی پہن رکھی ہے. تو جس قوم کے امام کی تنخواہ اس کی جوتی سے بھی زیادہ کمتر ہو تو ان کو جوتیوں کی ضرورت ہے، اماموں کی ضرورت نہیں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ کرنا کیا؟ قربان جاما محمد الرسول اللہ پہ. اور فرمایا ابو بکر، جس بندے نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اس پر لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ کیا دے گا جی؟ برابری کا درجہ عطا فرمائے گا. اسلام تو 2 لفظوں میں ہے. کوئی غیر مسلم ہمارا دوست ہمیں پوچھ لے اسلام کیا ہے، ہم ادھر ادھر دیکھتے اور پھر سوچتے ہیں مولوی صاحب کو بلائیں گے، پروفیسر صاحب کو بلائیں گے. اللہ کے بندے، اسلام تو 2 لفظوں میں کہ جو رب رسول پر یقین رکھتا ہے وہ انسانوں میں برابری رکھے گا. جو رب رسول پر یقین رکھتا ہے وہ گورے اور کالے میں چھوا چھوت نہیں کرے گا. جو رب رسول پر برابری رکھتا ہے وہ ہندو اور مسلمان کو بانٹ نہیں سکتا. جو رب رسول کے اوپر یقین رکھتا ہے وہ ایک ہی تھالی میں کھانا کھا سکتا ہے. جو رب رسول پر یقین رکھتا ہے وہ بیٹی اور بیٹے میں فرق نہیں کر سکتا. یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر ابھی اسلام کی ابتدائی آپ کو معلوم نہیں ہے. یہ اسلام کی پہلی بنیادی بات. نماز حق ہے، روزہ حق ہے، حج حق ہے، زکوٰۃ حق ہے، لیکن یہ اسلام کا مقصد نہیں ہے. مقصد نہیں ہے. ابو ایمل نے بلایا مجھے تو جب ہم لائے تو حیدرآبادیوں سے ماشاءاللہ میرے والد مرحوم شاہی امام شیر اسلام مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے سید فاضل حسین پرویز صاحب بیٹھے ہیں گواہ والے، تو ان کے ساتھ 20-25 سال سے ہمارا تعلق ہے. ایک اور صاحب ہوتے تھے، ان کا نام تھا سید محمد باقر حسین شاز، روزنامہ ساز دکن اخبار نکالتے تھے دیوان ڈیوڑی سے. تو ابو احمد صاحب نے اور فلکی صاحب نے کہا کہ بھئی آئیے. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، جتنے آپ ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں اسٹیج پر بھی یہاں بھی، یہ جو کرسیاں لگائی گئی، یہ جو اسٹیج سجایا گیا، یہ ہمارا مقصد ہے؟ بتائیے بھائی، مقصد ہے یہ ضرورت ہے کیا ہے جی؟ یہ ارے بولیے نا، یہ وہ والا جلسہ نہیں ہو رہا کہ 25,000 دے کے مولوی بلایا تھے، میں بھی کہی جا سبحان اللہ، تسی بھی کہی جا سبحان اللہ. جس طرح ہم لوگ گھروں میں کرتے ہیں کہ بس تھوڑے سے پیسے خرچو، پروٹوکول پورا کرو، تم بھی خوش ہم بھی خوش، ہو گیا کام. اگر یہ اسٹیج نہ لگاتے ابو ایمل بھائی، ہم لوگ بھی اسی فرش پہ بیٹھ کے بات کرتے، آپ بھی یہیں بیٹھے ہوتے، تو تب بھی یہی گفتگو ہوتی کہ کچھ اور ہوتی جی؟ یہی ہوتی. اچھا، آپ کو اگر کرسی پہ نہ بٹھاتے، نیچے زمین پہ بٹھا دیتے، کچھ فرق پڑتا؟ بولو بھائی. آپ کو اس لیے بلوا رہا ہوں تاکہ مجھے یقین رہے کہ آپ جاگ رہے ہیں. کچھ فرق پڑتا؟ یہ چھت کی اگر چھت نہ ہوتی، کھلے میں ہوتے گارڈن میں، تو کوئی فرق پڑتا؟ نہیں. تو دین آپ کو سمجھ نہیں آیا. نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض، حج، لیکن یہ اسلام کی ضرورتیں ہیں، اسلام کا مقصد نہیں ہے. ضرورت اوپر نیچے ہو جاتی ہے. مزے کی بات سنو، کسی کی ضرورت میں رفع دین ہے، کسی کی ضرورت میں یہاں نیت بنتی ہے، کسی کی ضرورت میں یہاں نیت بنتی ہے. کوئی یہاں نیت باندھتا ہے، کوئی 8 رکعت پڑھتا ہے، کوئی 20 رکعت پڑھتا ہے. پتہ لگا کہ ضرورت آگے پیچھے کر کے کام چل سکتا ہے، لیکن مقصد کو اپنی جگہ سے ہلایا نہیں جا سکتا. تو جب مقصد کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتے تو آپ مقصد کو کیسے بھول گئے بھائی؟ جب مقصد کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتے، آپ نے مقصد کو کیسے فوت کر دیا؟ کیا سمجھ کے آپ نے مقصد کو چھوڑا ہے؟
अभी मैंने एक बात सुनी डॉक्टर फल्की साहब की जुबान से, उन्होंने दहेज का लफ्ज लिया नाम कि हजरत मौला अली करमुल्लाह वजू ने जब निकाह हुआ सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से तो रसूलुल्लाह ने दहेज दिया। मैं चैलेंज के साथ कहने लगा हूं ये बात, आप भी नोट कर लीजिए। पूरे इस्लाम में, पूरे कुरान में, पूरी अहादीस की तमाम किताबों में जहेज नाम की लानत का लफ्ज है ही नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी को जहेज दिया नहीं। आप किस तरह सीरत को पढ़ते हैं? मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए नबी अलैहिस्सलाम के पास, शहजादी का हाथ मांगा, तैयारी कर ली गई निकाह की, फिर बुलाया, अली आओ, कुछ है तुम्हारे पास? वो फुकराए सहाबा में से थे। मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फुकराए सहाबा में से थे। पूछा, है कुछ आपके पास? या रसूलुल्लाह कुछ नहीं। कुछ तो होगा अली। या रसूलुल्लाह कुछ भी नहीं मेरे पास। अच्छा, वो एक जीरा थी ना जंग में जो जैकेट पहन के लड़ाई लड़ी जाती है लोहे की, वो जीरा है ना एक? हाँ या रसूलुल्लाह वो जीरा है। फरमाया ले आओ। वो जीरा आ गई। फरमाया इसको बाजार में बेच के आओ। सुनो, जो मौलवी या दीनदार लोग ये जिन्होंने बात बनाई खुशी से जहेज की, अगर जहेज देना होता तो प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को देते, और फिर जैसा वो जहेज देते क़यामत तक कोई दे नहीं सकता था। कोई दे नहीं सकता। आपको पता है ये बात? उमैया इस्लाम का दुश्मन, उतबा इस्लाम का दुश्मन, अबू लहब इस्लाम का दुश्मन, अब्दुल्ला बिन जिदान इस्लाम का दुश्मन, उनके पास एक बंदा पहुंचा कि हमारे अबू जहल ने पैसे मार लिए। उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ इशारा किया, वहां जाओ, वो दिलवा देंगे। इन दुश्मनों का भी ईमान है कि रसूलुल्लाह के दरवाजे पर कोई जाए तो खाली वापिस आ नहीं सकता। और रसूलुल्लाह ने दिलवाए, फिर नबी अलैहि सलाम ने उसको दिलवाए पैसे, और खुद प्यारे पैगंबर ने कहा, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारी माँ को कहा, फरमाया अगर मैं चाहूं, मेरे रब मुझे इतनी कुदरत देता है, अगर मैं ये चाहूं कि दौलत अगर मेरे साथ आ जाए, तो फरमाया ये जो पहाड़ है ना, जब मैं चलूं तो ये सोने और चांदी के बन के मेरे साथ चला करें, जहां जितनी जरूरत हो उतना खर्च दिया जाएगा। कौन कहता है दहेज दिया? किस किताब में लिखा है? एक पैसा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं लगाया। हजरत मौला अली करमुल्लाह वजू की जीरा, वो बाजार में गए जीरा बेचने के लिए, सैयदना उस्मान ने देख लिया। फरमाया अली क्या करते हो? जीरा बेच रहे हैं। फरमाया मैं खरीदता हूं। सैयदना उस्मान ने खरीदी, दिनार लेके आए, कुछ दिनार घर भेजे, फातिमा का जोड़ा तैयार करो। कुछ दिनार मौला अली को वापस दिए। क्या करना है? क्या करना है? फरमाया एक गद्दा खरीद लो। गद्दा भी कौन सा? जिसमें खजूर के पत्ते भरे हुए होते हैं। 2 तकिए खरीद लो। तकिए भी कौन से? जिनमें फूस भरा हुआ होता है। एक मशकीजा खरीद लो। मशकीजा किस लिए? ताकि पानी रख लें घर में। और एक आटा पीसने के लिए चक्की खरीद लो। ये 4 चीजें हैं जिसको आजकल के डुप्लीकेट लोग दहेज फातिमा का नाम देते हैं। रसूलुल्लाह ने इन 4 चीजों पे अपने पैसे खर्च नहीं किए, मौला अली ने अपने मेहर में से ये चीजें खरीदी। खुशी का दहेज। एक बात बताइए, आप लोग शायद कुछ लोग जानवर पालते हो, बकरा ईद के लिए कुछ लोग घरों में जानवर पाल लेते हैं। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, जो अपने घर का पला हुआ जानवर है, जब उसकी कुर्बानी का वक्त आता है, दिल पे क्या गुजरती? बताओ तो सही। क्या बच्चों पे नहीं गुजरती? आप पर नहीं गुजरती? क्या आप खुद वो गोश्त खा लेते?
زیادہ تر لوگ اسے تقسیم کر دیتے ہیں جو اپنے ہاتھ سے پالا ہوا ہو. ایک بات تو بتاؤ عقل مند لوگوں، یہ جو شادی ہونے کے لیے جا رہی ہے، یہ جو بیٹی جس کو ہم نے اپنے جگر سے لگا کے بچپن میں پالا، جس کو 20 سال 22 سال 25 سال ایک باپ نے اپنی شہزادی بنا کے رکھا، جس دن اس کی رخصتی کا دن ہوتا ہے وہ اس باپ کے دل میں شادمانے بجنے کا دن ہے، یا اس کا باپ کا دل اندر سے رو رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنا جگر کا ٹکڑا آج دینا؟ بتاؤ تو صحیح وہ دن کون سا ہوتا ہے؟ مان لیا افسوس کا دن نہیں ہے، باپ کو خوشی ہے لیکن خدشہ بھی ہے کہ جا کے بسے گی تو بسے گی کیسے؟ وہ خوشی کا دن نہیں ہوتا. جو بے غیرت لوگ جاتے، پورے قرآن میں پوری حدیث میں برات کا لفظ نہیں ہے. یہ جو دہیز کی بات چلی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جو اس ملک میں ہماری ہمسایہ قومیں جتنے بھی مذہب ہیں ان کے بڑے بزرگوں نے شروع کیا تھا دان دہیج. مطلب جب بیٹی گھر سے جانے لگی ہے اس کو کچھ دو. کیوں؟ کیونکہ اس وقت قانون نہیں تھا کہ بیٹی کو جائیداد میں حصہ دینا ہے. وہ مسلمانوں، تمہارے نبی نے تو پہلے دن کہا کہ بیٹی جائیداد میں باپ کی وراثت کی حقدار ہے. جو جائیداد میں حقدار ہے اس کو دہیج کس طرح دیا جا سکتا ہے؟ ہماری حکومت نے اب 2006 میں یا 7 میں مجھے یاد ہے، ہمارے بھارت سرکار نے قانون بنایا کہ بیٹی بھی جائیداد کے اندر حصے دار ہوگی. لیکن پہلے دہیج اس لیے بنایا تھا کہ بیٹی جا رہی ہے، ماں باپ چاہتے تھے اپنی زندگی میں تو کچھ دے دیں، لیکن آپ کے نبی نے تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ جو تمہاری بیٹی ہے، یہ جو تمہاری شہزادی ہے، تم کروڑ پتی بھی بن جاؤ، ارب پتی بھی بن جاؤ، جب تمہاری وصیت تقسیم ہوگی، جب تمہاری جائیداد تقسیم ہوگی، تمہارے بیٹوں کے ساتھ ساتھ تمہاری شہزادیوں کو حصہ دیں گے ہم. اچھا ایک بات بتاؤ، جب بارات جاتی ہے، آپ کو اگر اس پنڈال میں یہ پہچاننا ہو کہ بیٹی کا باپ کون ہے اور بھائی کون ہے، تو جن کے چہرے سب سے زیادہ اترے ہوئے ہوں، جن کے چہرے پر سب سے زیادہ فکر ہو، جو سب سے زیادہ پریشان نظر آتے ہو، بس وہی لڑکی کے ماں باپ ہیں، وہی لڑکی کے بھائی بہن ہیں. ارے بدبخت انسانوں، جن لوگوں کے دلوں پر چھڑیاں چل رہی ہیں وہاں اپنے 4 روپے کے چھوارے لے جا کے ان کا قورمہ بریانی کھاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ دستور تو دیکھیے کیا بنایا ہے. میں نے دیکھا، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ ہم مسجد کیوں بناتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، نماز قائم کرنے کے. آپ کا کیا نام ہے؟ نذیر بھائی. یہ باقی بھی سب بے نظیر ہی ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ مسجد کیوں بناتے ہیں. انہوں نے بات صحیح کہی، نماز قائم کرنے کے لیے. اگر ابھی نماز کا ٹائم ہو جائے تو کیا اس میرج ہال میں جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. اگر یہاں سے ہم چلے کسی دوسرے شہر نظام آباد جا رہے ہوں، راستے میں وقت ہو جائے، سڑک پہ نماز پڑھ لیتے ہیں کہ نہیں؟ اگر فجر کی نماز میں کسی دن سستی پڑ جائے، جماعت نکل جائے، تو اپنے ہی کمرے میں نماز پڑھ لیتے ہیں کہ؟ اور بولو بھائی، پڑھ لیں. 5 نمازیں ہیں. کتنی؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب. ان کے علاوہ ایک نماز اور ہے، تہجد کی نماز. کون سی جی؟ ان سے بھی پاورفل. تہجد کی نماز ان سے بھی پاورفل. لیکن تہجد میں آذان، ارے بولو حیدرآباد والو، تہجد میں آذان نہیں. جماعت مسجد میں جانے کی ضرورت، پھر ان 5 نمازوں کے لیے اتنا جگاڑ کیوں لگایا ہے بھائی؟ پوچھا نہیں کبھی اپنے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ مسجد بنوا رہے ہیں آپ کیوں؟ یہ مسجد کا مطلب کیا ہے؟
قرآن نے نہیں کہا کہ جو لوگ مسجدیں بناتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ نہیں جی، ہمیں تو اتنا پتہ ہے ہر سال مسجد کی کمیٹی نئی بنانی ہے، اے سی نئے لگانے ہیں، قالین اچھے بچھانے ہیں، اور پھر جو کسی میں نماز میں کسی کا موبائل بچ جائے تو اس کی اچھی طرح ایسی تیسی پھرنی۔ یہ تو مجھے کہہ رہے تھے کہ صرف شادی، میں نے فلکی صاحب کو کہا شادی نہیں، ہم نے پورے اسلام کا بنٹا دھار کر دیا، صرف شادی نہیں، صرف بارات میں ہی حرام خوری نہیں، ہم نے کئی جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا پیچھے۔ ہم نے کہا، میں مولوی ہوں، میں نے کہا یار جیسے میں کہتا ہوں ویسے چلو، وہ چودھری ہوں کہتے جیسے میں نے کہا وہ چلو، وہ سرمایہ دار ہے وہ کہتا جیسے میں کہتا ہوں۔ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا ہی نہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دین پر چلنا کیسے؟ مسجد نماز پڑھنے کے لیے نہیں بنائی، کان کھول کے سنو اچھی طرح، مسجد نماز کے لیے نہیں بنائی، مسجد جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے بنائی۔ پیارے پیغمبر نے کہا مسجد بناؤ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں بنائے؟ فرمایا اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ یا رسول اللہ اکٹھے کیسے ہونا ہے؟ فرمایا کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہوں گے۔ یا رسول اللہ کندھے سے کندھا جوڑنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے دل آپس میں مل جائیں گے۔ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، عبد الرحمان کو پتہ ہی نہیں کہ ساتھ میں محمد شفیع کھڑا ہے، جنید کو پتہ ہی نہیں کہ آگے افضل بھائی کھڑے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ آگے کوئی عبداللہ کھڑا ہے، کوئی شفیع کھڑا ہے، کوئی عبد الرحمان کھڑا ہے۔ یہ جماعت اس لیے بنائی، فرمایا جو جماعت میں آ گیا وہ جڑ گیا جنت میں۔ جماعت اس لیے بنائی کہ ایک امام کی اتباع کریں گے، امام کہے گا اللہ اکبر، ہم بھی کہیں گے اللہ اکبر، امام رکوع میں ہم رکوع میں، امام سجدے میں ہم سجدے میں۔ یہ مسجد اس لیے بنائی تھی کہ فجر میں آج عبد الرحمان نہیں آیا، ظہر میں عبد الرحمان نہیں آیا، عصر میں نہیں آیا، مغرب میں نہیں آیا، تو عشاء میں یہ سارے دوست کہیں گے یار آج عبد الرحمان نہیں آیا، چلو اس کے گھر چلتے ہیں، اگر وہ دکھ درد میں ہوگا اس کا دکھ درد بانٹیں گے، وہ پریشان ہوگا اس کی پریشانی بانٹیں گے، خوشی میں ہوگا اس کا ہاتھ بٹائیں گے۔ جب جماعت کا مقصد فوت ہو گیا تو پھر یہ جماعت ہو کس طرح رہی ہے؟ مسجدیں بنائی اس لیے کہ مسجد میں رسول اللہ کے وارث بیٹھیں گے۔ تو رسول اللہ کیا کرتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے؟ رسول اللہ نماز کے بعد مسجد میں بیٹھتے اور پیارے پیغمبر کی مسجد کے دروازے پر سوالی آتے ہیں۔ سنو، پیارے نبی کی مسجد میں سوالی آتے ہیں اور یا رسول اللہ کپڑے چاہیے۔ پیارے پیغمبر کہتے ہیں جاؤ کپڑے دے کے آؤ۔ یہ تو کہتے ہیں صرف مسجد نماز کے لیے ہے، میرے نبی نے کہا کہ مسجد میں کوئی آئے گا عائشہ خالی ہاتھ واپس نہیں جائے گا، وہ رضی اللہ تعالی۔ مانگنے والا غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں۔ احادیث موجود ہیں، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ سواری چاہیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پیش کی۔ کسی نے آ کے کہا یا رسول اللہ کھانا چاہیے، محمد رسول اللہ نے کہا کھانا کھلاؤ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آ کے کہا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے راشن چاہیے، پیارے پیغمبر نے ان کو راشن دیا۔ کسی پگلے نے آ کے، سدرے نے آ کے، جن کا دماغ نہیں چلتا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری بات آپ سنیں۔ نبی علیہ السلام ان کے ساتھ چل پڑے۔ پتہ یہ لگا یہ مسجد مرکز بنا کے دی کہ اکٹھے نماز پڑھیں گے، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹیں گے، پڑوسیوں کا دکھ درد بانٹیں گے، مسجد میں آنے والوں کی ضرورتوں کو پورا کریں گے، اور مسجد تک جو محتاج آئیں گے ان کی خبر گیری کریں گے۔ ہماری مسجد میں تو استنجے خانے سے انتظام شروع ہوتا ہے، دعائے خیر کے بعد تراویحوں کی مٹھائی پہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ کی مسجد سے میل نہیں کھاتی۔ ان کو نہیں پتا کہ دائیں طرف مسجد کے
कितने गरीब हैं, बाईं तरफ कितनी बेवाएं हैं, सामने कौन है, ये तो सिर्फ मुसलमान की ऐनक लगा के देख सकते हैं। मेरे प्यारे पैगंबर ने कहा था कि पड़ोसियों की खबरगिरी करना, पड़ोसी हिंदू हो, पड़ोसी सिख हो, पड़ोसी दलित हो, पड़ोसी ईसाई हो, पड़ोसी जैनी हो, अगर तुम कोरमा खाते हो, पड़ोसी भूखा सोता है, तो तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह की हुक्म अदुल्ली की है। हम जब पढ़ने के लिए गए ना मदरसे में, एक आखिरी वाकया सुना के अपनी बात खत्म करूंगा, तो एक प्रैक्टिकल बात आपको सुनाता हूं। जब हम पढ़ने के लिए गए तो मदरसे के बाहर सड़क से गुजर रहे थे, तो ये जो पैजामा था ना नीचे था बहुत, तो 2-3 मौलवी मिले लड़के, उन्होंने मुझे कहा, ए मौलवी साहब इधर आओ, ये पजामा ऊंचा करो। तो मैं ऊंचा किया, मैं क्या हुआ, मेरी उम्र कम थी, तो कहने लगे ये नीचे होगा तो तुम जहन्नुम में जाओगे, अगर ये ऊंचा रहेगा तो आपको भी तो पता होगा ये मसला। भाई पता आपको ये मसला नहीं, यार बोला तो सही आगे से, हैदराबाद वाले बोलते बहुत कम। आपको ये मसला पता है कि नहीं? पता है। तो मैंने छुट्टी पे जब घर आया तो अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को, वो भी आलिम थे, मेरे दादा हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अहमद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह मुफ्ती आजम थे, वो भी आलिम थे। उनके वालिद हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह इमामुल उलमा थे, वो भी हाफिज आलिम थे। उनके वालिद हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी आलिम थे। उनके वालिद मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी, वो भी आलिम थे। तो मैंने इसलिए पूछा, भाई इतनी नस्लों में 15-20 नस्लें हो गई मौलवी बनते हुए। मैं कहा अब्बा जी आप हमें यार झूठ ही बोलते रहे, क्या हुआ बेटा? मैं कहा आप तो कहते थे माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, ये मदरसे वालों ने बताया कि वो यहाँ टुकने में फंसी हुई है, पजामा नीचे होगा तो जहन्नुम, ऊपर होगा तो जन्नत के अंदर चले जाओगे। तो ये बड़ा मसला खराब है कि तुम तो कहते थे माँ के पैर के नीचे जन्नत, ये बोलते हैं कि पजामे में फंसी हुई। लेकिन जब पता किया, बुखारी शरीफ खोली, अबू नसाई खोली, अबू दाऊद खोली, साहिब तफकात को पढ़ा, तो पता लगा वो सच कहते हैं कि बाकायदा जन्नती वही होंगे जिनका कपड़ा टखनों से ऊंचा होगा। ये मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा। तो जब उन्होंने ये कहा, जो असल बात आपको बतानी, जब नबी अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि कपड़ा टखनों से ऊंचा करो, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु दौड़े आए, या रसूलल्लाह, थोड़े हेल्दी थे, या रसूलल्लाह मेरी लुंगी, मेरा कपड़ा अक्सर ढलक जाता है। वो फरमाया अबू बकर तुम्हारे लिए थोड़ी। या रसूलल्लाह क्यों कहा? अब ये मसला समझ ले, पैजामा टखनों से ऊंचा रखना सुन्नत है, ऊंचा रखना जरूरी है, नीचे गुनाह है, लेकिन ऊंचा क्यों करवाया? ऊंचा क्यों करवाया जी? ऊंचा क्यों करवाया? हैदराबाद वालों, मौलवियों की तनख्वाह बढ़ा दो, ईमानदारी से कह रहा हूं तुमको। ऊंचा इसलिए करवाया क्योंकि उस दौर में भी, आज के दौर में भी लोग अकड़ के चलते थे। अब मसले को समझ लीजिए, अगर किसी का पैजामा टखनों से ऊंचा है और वो अपने बाप को गाली देता है, अपनी मां से बदतमीजी करता है, अपने पड़ोसियों से लड़ता है, अपनी बीवी के चेहरे पे थप्पड़ मारता है, अपने बच्चों को गाली देता है, फिर चाहे वो 5 वक्त नमाज पढ़ता रहे, पैजामा टखनों से ऊंचा क्या, इसको घुटनों पे भी कर लेगा, तब भी इस्लाम को इससे कुछ लेना देना नहीं। जब मसले की रूह खत्म हो गई तो मसला भी वहीं पर खत्म हो गया। ये बातें अगर करता चला जाएंगे तो शाम हो जाएगी। सीधा रास्ता बताता हूं बस एक ही, क्योंकि मैं किसी मसलक का हामी नहीं हूं, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं हम। अगर इस्लाम को सही पहचानना है तो प्यारे पैगंबर अलैहि सलाम की सीरत को पढ़िए,
नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़ें। नबी अलैहिस्सलाम की सुबह कैसी थी, शाम कैसी थी, दोपहर कैसी थी, रात कैसी थी, बिजनेस कैसे किया, बतौर शौहर कैसे थे, बतौर जर्नल कैसे थे, बतौर लीडर कैसे थे, बतौर टीचर कैसे थे, बतौर खेत कैसे थे, बतौर जिम्मेदार कैसे थे, बतौर किसी के साथ सफर करने वाले दोस्त कैसे थे। अगर आप अपने नबी को नहीं पढ़ेंगे तो आपको इस्लाम की खबर नहीं। तो आज एक वादा कीजिए पहले आप हमसे, इंशाअल्लाह जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं, मुझे ये तो नहीं पता कि कितने लोग अभी बारात का खाना खाने से हट जाएंगे या नहीं हटेंगे, ये नहीं पता, लेकिन मेरे नबी की एक सुन्नत है, पहले उसका वादा आपसे लेना चाहता हूं, जिस सुन्नत की वजह से हम भी मुसलमान हुए, हम सब तक दीन पहुंचा है अल्लाह के नबी का। वो सुन्नत क्या है पता है आपको? वो भी नहीं पता होगी। आपको फिर एक बात कह दूं, आप कहेंगे मौलाना मजाक कर रहे हैं। अपने इमाम की तनख्वाह 50,000 रुपए कर दो, अगर तो दीन सीखना है, नहीं तो ये जूतियां ही देखते रहो एडिडास की और फलानी की फलानी। दुरुस्त कर लो। और अगर आपको ये फख्र है ना कि हमारे बच्चे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, फलां हैं, अगर कोई बड़ा मालदार है आप में, उसके लिए तब तक इज्जत नहीं हो सकती जब तक कोई उसका एक बेटा हाफिज ना हो, कोई एक बेटा आलिम ना बने, कोई एक बेटा मुफ्ती ना बने। ये दीन तुमने गरीबों के लिए छोड़ दिया है। वो गरीब का बच्चा इमाम बन के जब सही तकरीर करता है तो ये बदबख्त मुतवल्ली उसे निकालने आ जाता है। जब चौधरी का बेटा तुम्हें इस्लाम समझाएगा तो अच्छी तरह समझ आ जाए। एक सुन्नत है नबी अलैहिस्सलाम की, कुरान में भी उस सुन्नत का जिक्र है। एक शख्स ने कहा मैं मुसलमान हो गया, रुक जाओ, मैं मुसलमान हो गया। पीछे से किसी ने उसकी गर्दन उतार दी। अल्लाह ने फरमाया कि तुमने क्या इसका दिल देखा था? जुबान पे एतबार क्यों नहीं किया? प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम को किसी ने कहा या रसूलल्लाह, वो फलां जो बंदा है ना, मुझे शक है कि वो बेईमान है। नबी अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया, फरमाया उसकी छाती फाड़ के देखी। एक ही सुन्नत है सबसे प्यारी, फजर की सुन्नतों से भी कीमती, मिसवाक से भी कीमती, दाढ़ी से भी कीमती। कौन सी? वो सुन्नत है कि प्यारे पैगंबर कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि जब कोई ईमान वाला सोचे, ईमान वाला जब बात करे, ईमान वाला जब देखे तो मुस्बत बात करे, पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव ख्यालात रखे। बदगुमानी का सोचना ईमान वाले की अलामत नहीं हो सकती है। हम कहां पे आके मार खा रहे हैं भाई? हम इस नुक्कड़ से शुरू होते हैं, नेगेटिव सोचना कि अच्छा ये बेईमान है, ये ठग है, ये चोर है। जब 5-6 लोग बैठते हैं ना, आप लोग, आपके यहां तो आजकल रात को चबूतरे पे बैठते नहीं भाई? अरे चबूतरे पे रात को नौजवान बैठते ना हैदराबाद के। पुलिस भी परेशान है, उन्होंने भी डिपार्टमेंट बना दिया, ये चबूतरे वालों को घर भेजो किसी तरह। चबूतरे में जो बैठते हैं, उन चबूतरे वालों की आपको सुनाता हूं, चाहे वो बड़ी उम्र के हो, छोटी उम्र के हो। 20 आदमी बैठे हैं ना जी, तो वो किसी एक आदमी की बात करेंगे, यार वो बंदा ना बहुत खराब है, बेईमान है, चोर है। उन 20 में से जब 15 चले जाएंगे तो उन 5 में से किसी एक की बुराई ये 15 लोग करेंगे। उन 15 में से जब 5 चले जाएंगे तो उन 10 में से कि एक की बुराई ये 10 करेंगे। फिर 5 चले जाएंगे तो ये जो 5 बचे हैं ना, ये उन 15 की एक ही लाइन में खड़े कर देंगे कि ये सब डाकू है, चोर है, बेईमान है, ठग है। फिर बचे पीछे 5, चबूतरे वाले जब 5 रह जाते हैं तो फिर वो सबको एक लाइन में, एक ही तकड़ी में तोलते हैं बेईमानी की। उन 5 में से भी जब 3 चले जाते हैं ना, तो वो दोनों बोलते हैं कि ये जो 15 की बुराई ये 3 कर रहे थे, ये 3 भी हरामखोर है। ये चबूतरे की हकीकत है। ये उस चबूतरे की हकीकत है जो फजर की नमाज छुड़वा रहा है,
जो आपको सिगरेट के कश लगवा रहा है, जो उम्मत मोहम्मदिया को नशे की तरफ ले जा रहा है, और इस चबूतरे पर बैठने वाले ही जिम्मेदार नहीं है, इस चबूतरे के ऊपर बैठे हुए नौजवानों को फ्री में पैसा देने वाले माँ बाप भी इनसे ज्यादा इस गुनाह के अंदर शरीक है। क्योंकि वो डरते हैं कि इसको कैसे समझाएं। अब वो चबूतरे वाले एक एक करके सबकी बुराई कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम क्या चाहते हैं? आपसे बस ये वादा लेना है पहले कि जब सोचेंगे पॉजिटिव सोचेंगे इंशाअल्लाह। किसके बारे में पॉजिटिव सोचना है जी? किसके बारे में? पूरी इंसानियत को बात माफ कर दो भाई, पहले अपनी बात कर लेते हैं हम लोग। इस्लाम ने पूरी दुनिया का ठेका लिया है, लेकिन हमको नहीं दिया। हमें ठेका दिया है उस घर का जिसमें हम रहते हैं, उस मोहल्ले का जिसमें हम रहते हैं, उस मस्जिद का जहां हम नमाज पढ़ते हैं, उस शॉपिंग मॉल का जहां हम काम करते हैं, उस सड़क का जिसपे हम सफर करते हैं। हम दुआ करते ना, या अल्लाह पूरी दुनिया में अमन शांति हो जाए। मैंने पूछा हमारी दुनिया कौन सी है? बोले हमारी दुनिया मौलवी साहब कौन सी है? भाई हमारी दुनिया भी है। हमारी दुनिया हमारे माँ बाप, हमारी दुनिया हमारे भाई बहन, हमारी दुनिया हमारे बीवी बच्चे, हमारी दुनिया हमारे पड़ोसी, हमारी दुनिया हमारे चबूतरे वाले, हमारी दुनिया हमारे व्यापारिक दोस्त, हमारी दुनिया हमारे मोहल्ले वाले। अपनी दुनिया में 500 लोगों से इसकी नाराजगी है, फिर ये दुआ करता है कि सारी दुनिया में शांति बनी रहे। अपनी दुनिया में 500 लोगों से नाराजगी है। तो पहले कहा पॉजिटिव रहना है भाई, अपने माँ बाप के लिए पॉजिटिव, बीवी के लिए पॉजिटिव, भाइयों के लिए पॉजिटिव। अरे कुरान पढ़ लो, खुदा का वास्ता है, वो मौलवी से कुछ सीख लो। हमारे यहाँ कहावत है, कोई आके बोले कि कुत्ता तुम्हारा कान ले गया, वो कुत्ते के पीछे भागा जा रहा है। भैया एक दफा कान को भी हाथ लगा के देखो कि ये साथ में है कि नहीं। कुरान ने कहा कि जब कोई खबर देने के लिए आए कि फलां ने तुम्हारी बुराई की, कुरान कहता है खबर जिसकी दे रहा उस पर शक ना करो। ये जो खबर देने के लिए आया, पहले इसको तो देखो, ये नमाजी है, ये ईमानदार है। अगर यही ठग है तो इसका मतलब ये झूठ बोलने वालों में से। पॉजिटिव सोचना है, करेंगे पॉजिटिव इंशाअल्लाह। इरादा कर लीजिए पॉजिटिव। आपने अगर इरादा किया कि बारात नहीं लेके जानी, आपकी बीवी आपके इरादे में शामिल होगी, आपके बच्चे शामिल होंगे। लेकिन क्योंकि आपने पहले ही नेगेटिव सोच रखा है कि अगर मैं अपने बेटी की बारात की मुखालफत करूंगा तो बेटे की अम्मा मेरे सर पर बैठ जाएगी, बेटे की बहनें, बेटे की फलां। आप क्योंकि खुद ही पहले अपने मुतालिक अच्छी राय नहीं रखते, इसलिए एक सी राय अच्छी नहीं होगी। अपने मुतालिक पॉजिटिव सोचें, अपने घर वालों के मुतालिक पॉजिटिव सोचें, अपने रिश्तेदारों के मुतालिक, अपने दोस्तों के मुतालिक, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो। अगर आप पॉजिटिव वेव के अंदर जाएंगे तो फिर अल्लाह का हुक्म है कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूं। फरिश्तों को हुक्म दे देते हैं, इस हद तक अल्लाह का हुक्म है। ये बाहर एक बंदा केले बेच रहा है, आज वो इरादा कर ले कि मैं बिल्डर बनूंगा पॉजिटिव वेव में। आप यकीन कर लें, आज कोशिश शुरू करेगा, 10 साल बाद वो इसी शहर में बिल्डर बन जाएगा। क्योंकि अल्लाह कहते हैं जब मेरे बंदे ने इरादा कर लिया ना अच्छाई का, फिर हम दुनिया की सारी ताकतों को बोलते हैं कि इसके साथ लग जाओ। और नबी अलैहिस्सलाम कैसे पॉजिटिव है? हम लोग क्या करते हैं, आपके रिश्तेदारों में कोई बीमार हो जाता है, आप जब उसको मिलने जाते हैं, आपके साथ जो 2-4 बदजुबान होते हैं, वो क्या बोलते हैं, नको मेरा चाचा भी इसी बीमारी से मर गया। अरे बदबख्त आदमी, इसका हौसला बढ़ाने के लिए आए हो कि इसका हौसला गिराने के लिए आए हो? अगर किसी को कैंसर लास्ट स्टेज पे हो जाए, सिर्फ उसके घर वाले, उसके यार दोस्त, उसका डॉक्टर, उसको मिलने जुलने वाले रोज एक बात उसको बिल्कुल इत्तेफाक से ये कह दें कि आप पहले से अच्छे लग रहे हैं, आपकी सेहत अब पहले से बेहतर लगने लगी है, उसका जिस्म सरवाइव करने लगेगा, उसके दिल को हिम्मत मिलने लगेगी, अल्लाह की ताकत उसके साथ आ जाएगी। वही दवाइयां जो उसको नीचे गिरा रही थी, वही दवाइयां उसको स्टैंड कर देगी। क्यों? क्योंकि उसकी ज़हन में ये बात बैठ जाएगी कि मैं दिन ब दिन आगे बढ़ रहा हूं, मैं मौत को पीछे छोड़ के दोबारा एक नई जिंदगी की इब्तिदा करने जा रहा हूं। करेंगे पॉजिटिव इंशाअल्लाह।
تو یہ نہیں سوچنا ہے کہ بارات کا انکار کریں گے تو نیگیٹو کام ہوگا. نہیں, ایک وقت آئے گا. فلکی صاحب آپ یاد رکھیے گا, پرویز صاحب, ابو احمد صاحب بیٹھے, خان صاحب بیٹھے, ایجوکیشن کا سینٹر اتنا بڑا آپ کیا چلا رہے ہیں. ایک وقت آئے گا لوگ آپ کو اس لیے یاد کریں گے, جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کہ فلاں بڈھے میاں کو دیکھتے ہو نا, یہ اس دور میں بارات جانے سے منع کرنے لگا تھا جس دور میں لوگ بھاگے جاتے تھے بارات کا کھانا کھانے کے لیے. لوگ آپ کو یاد کریں گے اس اچھائی کے لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس برائی کو ختم کرنے کے لیے کام کیا. کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو دعا کر لیں, ارادہ کر لیں کہ ہم نے غیرت مند بننا ہے. حلال حرام تو چھوٹی چیز ہے, وہ کھانا غیرت مندوں کے لیے بنا نہیں. ہماری غیرت کے منافی ہے دہیج لینا, غیرت کی مخالفت ہے کسی کی بہن اور بیٹی کی شادی میں بارات کا کھانا کھانا. اگر اتنی غیرت ہے تو پھر چھبارے کیوں لے کے جاتے ہو؟ اس لیے غیرت مند مرد بنیے, غیرت مند باپ بنیے, غیرت مند دولہے بنیے, مسجد میں جا کر نکاح کیجئے اور پھر عزت کے ساتھ اپنا ولیمہ کیجئے. اللہ سے دعا ہے اللہ اس شہر کی برکت سے, یہ بڑی عزت والا شہر ہے. میں نے تاریخ میں پڑھا ہے وہ کہاں, لاہور یہاں سے 2500 کلومیٹر دور ہے. وہاں مولانا ظفر علی خان انگریز کے خلاف اخبار نکالتے تھے, پیسے ختم ہو جاتے تھے تو نظام حیدرآباد ان کو 500 روپے مہینہ ایڈ لگاتے تھے. بڑی عزت والا شہر ہے. مکہ المکرمہ مدینہ منورہ میں جنہوں نے پہلی دفعہ بجلی کا جنریٹر لگوایا وہ اہل حیدرآباد ہیں. جنہوں نے حرمین شریفین کے لیے وقف کو قائم کیا وہ بھی اہل حیدرآباد ہیں. آپ اپنی غیرت کو گرنے نہ دیجئے. آپ اگر آج اس شہر سے ان باراتوں کا اور بارات کے کھانوں کا بائیکاٹ کریں گے, پورے ملک کے مسلمان جس طرح اویسی کو اپنا قائد سمجھتے ہیں, جس طرح ان سے محبت کرتے ہیں شادیوں کے اس عمل سے, اسی طرح آپ سے محبت کرنے لگے ہیں انشاءاللہ. ریفرنس یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے امی حضرت فاطمہ کا نکاح مسجد نبوی میں کیا. اس سے بڑا ریفرنس اور کیا؟ ریفرنس تو صرف محمد الرسول اللہ ہے. آپ لوگوں کو میں بتا دوں, دوائی لینی ہو بولے اچھا ڈاکٹر چاہیے, دوائی لینی ہو, کار ٹھیک کرانی ہو بولا ٹوئٹا کی ایجنسی میں جائیں گے, فتوا دینا ہو ڈاکٹر بھی فتوا دے رہا ہے, انجینئر بھی فتوا دے رہا ہے, کیلا بیچنے والا بھی فتوا دے رہا ہے, بریڈ بیچنے والا بھی فتوا دے رہا ہے, وہاں پر کھانا کھلانے والا بھی فتوا دے رہا ہے. اللہ کے بندے, دین اتنا سستا ہے کہ ہر بندہ فتوا دے رہا ہے, اور دنیاوی چیزیں اتنی مہنگی کہ اس کا ایکسپرٹ ہی وہ کام کر رہا ہے. اس لیے اگر کسی چیز میں شبہ ہو جائے تو دین کے ایکسپرٹ کو ہی جا کر پوچھیں تاکہ اللہ آپ کو سیدھا راستہ عطا فرمائے. دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا, اور اسی طرح کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل قاری غلمان اسمبلی کو سبسکرائب کر لیجیے گا. جزاک اللہ.